لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نسبت پر دعوت کے مبارک کام کے لیے جمع فرمایا. اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرماتا، جس کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جب اللہ کے بندے مختلف خاندانوں کے مختلف جگہوں کے کسی جگہ پر آ کر جمع ہو جائیں، ان کا مقصد اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. آسمان تک فرشتے طے بطے بیٹھتے چلے جاتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی تو اللہ پوچھتے کہاں سے آئے؟ اللہ تو دلوں کو بھیج کر جانے والا. کہتے اللہ 9 چکی مسجد میں کچھ تیرے بندے تیری یاد میں بیٹھے، تیری بڑائی بیان کر رہے، پاکی بیان کر رہے، تعریف بیان کر رہے. اللہ پوچھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ اللہ کہتے دیکھا تو نہیں، دیکھ لیتے کیا حال ہوتا. یا اللہ اگر دیکھ لیتے اور بھی زیادہ تیری یاد میں لگ جاتے. پھر پوچھا تھا کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. پوچھا جاتا کہ جنت دوزخ انہوں نے دیکھا؟ عرض کرتے اللہ دیکھا تو نہیں، دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. یا اللہ اگر دیکھ لیتے اور بھی زیادہ جنت کے شوق میں دوزخ سے بچنے خوف میں لگ جاتا. پھر ارشاد خداوندی ہوتا تم تو تم گوار ہو، میں نے ان مجلس والوں کی سب کی مغفرت کر دی. فرشتہ کہتا اے اللہ، کچھ لوگ ویسے آ کر بیٹھ کے تماشبین کیا ہو رہا، آگے بیٹھ گئے سننے لگے کی گل ہو رہی ہے، کہ میں بیٹھے بندے. تو حدیث کے الفاظ ہم القوم لا یشکا جلیسہم و مکان، یہ بیٹھنے والی قوم ایسی بابرکت ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں کیا جائے گا، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی. اللہ کے آنے کو قبول فرمائے. اچھا یہ بات میں سوال کروں، جواب دو گے؟ بولو عمر کتنی باقی ہے؟ ارے بولو سرٹیفکیٹ ہے ہوگا؟ ارے سرٹیفکیٹ ہے. آدمی کا جذبہ کیا ہے؟ یہ ایک مربع میرا، ایک پوتے دا، ایک پوتے دا، یہ ننے دا، فلاں دا، یہ پلاٹ میرا، یہ بیٹے کا پوتے کا، یہ مکان بیٹے کا پوتے کا. دیکھو جی میں نے میرے چھوڑا میں اتنا دھن کرتا، چھوڑا دی گڈیاں بنا دیا،
چھوڑا دے مکان بناتے، چھوڑا دے واسطے موٹر گڈی لے آندی، ٹریکٹر لے آندا، چھوڑا واسطے بلڈنگ بناتی، چھوڑا واسطے گھنے پلاٹ لیتے، مزے ہونا اب تو ہم مر جائیے تو کی کرتے۔ یہ آدمی کا جذبہ ہے۔ ایک دکان والا 2 دکانیں، 2 والا 4 والے، 4 والا 8 والا، ایک مربع والا 2 مربع۔ تو ہر آدمی، ایک شاعر نے کہا ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، 100 برس کی تیاری کر رہا ہے، 2 گھڑی کی خبر نہیں۔ اچھا یہ زندگی، یہ زندگی ہم جی رہے ہیں، کیوں میں کسی کو خبر ہے کل کیا زندہ رہوں گا؟ ہمیں 2 گھڑی کی خبر نہیں، کل کا ہی پتہ نہیں۔ اور جس زندگی کے 2 گھڑی کا پتہ نہیں، اس کے لیے رات دن ایک بنا رکھا ہے۔ آدمی رات دن کتنی محنت کر رہا ہے، میاں ہل جلا رہا، دکان جا رہا، مزدوری کر رہا، دھندے کر رہا، ساری دنیا کے سارے پاپڑ بیل رہا، کوئی مسکت دبئی جا رہے، کہیں کمانے کہیں جا رہے، کہ کیا کرے کہ جی بچے پالنے، اپنی دال روٹی کمانی ہے۔ اور ایک ہی نعرہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اسی میں لگے میری جان، اسی میں بنے میری شان۔ ایک ہی نعرہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ جس زندگی کا 2 گھڑی کا پتہ نہیں، اس کے لیے آدمی کتنا کوشاں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ موت آئے گی نہیں آئے گی؟ ارے یہاں تو نہیں آتی ہوگی تو ڈرتے ڈرتے بولتے کیوں؟ موت آئے گی نہیں آئے گی؟ زندگی دھوکہ ہے، موت یقینی ہے۔ دنیا دھوکہ ہے، آخرت یقینی ہے۔ سفر لمبا ہے تو ساتھ لے لے، عمل کو خالص کرنے پرکھنے والا بڑا ہوشیار۔ اے جگ جانو چالو ڈیرا، اس دنیا تے کو پھیرا، کرنا کوئی عمل چنگیرا، قول نہ دجی واری دا، رہنی تھائیں باغ بگیچے، سنگ نہ جاسن فرش گلیچے، آخر فکر چلندہ کیجے، بدہ بھار تیاری دا، قبر خط کے پور دے سن خوب مل سن تاکیاں، عذر تیرا ٹوٹ جاسی، بھول جاسن سب چلا دیا، گور ہندیری خاک ڈھیری، وچ اجاڑا جنگلا، ایک دہاڑے خوف بازو رب مارے سنگلا۔ زندگی 4 دن کی ہے اور جس کا کسی کو پتہ نہیں کتنی ہے۔ یہ زندگی کو تو دھوکہ کہا اللہ نے دنیا میں، لیکن آخرت یقینی ہے۔ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنا وہاں یقینی ہے۔ یہاں کیوں بھیجا ہے یہ ہر بندے کو سوچنے کی بات ہے، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہم نے تو کوئی مطالبہ کیا نہیں، ہم نے دنیا میں ہمیں کوئی مطالبہ نہیں کیا، اپنی روڑا نکال دے، نوک چکچ کر دے، انہیں مربع میرے ہوں گے، میرے دادے دی پیو نے مربع، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہاں یعبدون کی جگہ مفسر کہتے ہیں یعرفون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، دوسرے کا نہیں، اپنے تعارف کے لیے، کہ دنیا میں جا کے بندوں کو خدا کا تعارف کرا، اللہ کی پہچان کرا، اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑ دے، دنیا میں جا کر بندہ خدا کا خلیفہ بن کے خدا کے کام کرے۔ وَمَا أُرِيدُ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ کہتا ہے میں تم سے روزی نہیں چاہتا۔ روزی کون دینے والا؟ اللہ۔ روزی دینے والا اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں تم سے روزی نہیں چاہتا، روزی تو میں دوں گا تم کو، بلکہ بہتر وَمَا أُرِيدُ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، نہ میں چاہتا ہوں رزق دوں، نہ جو نہ کھانا کھلاؤ، میں تو چاہتا ہوں تمہیں روزی میں دوں گا۔ روزی کون دے گا؟ اللہ۔ تو اللہ جو مسئلہ ہمارا اٹکا ہوا، میاں دال روٹی دا کیوں بچے کون پالو، وہ اللہ نے پہلے دن ماں کے پیٹ میں حل کر دیا۔ جو لوگ بولے نا میری روٹی، میرا جھگڑا،
میرا ہے فلانا. اللہ نے ماں کے پیٹ میں کہ روزی روٹی تو تیرے ذمے میرے ذمے ہے، تیرے ذمے نہیں، بندے کے ذمے نہیں. اگر بندے کے ذمے ہوتا تو سارے بھوکے مر جاتے. اور اگر تقسیم بندے کے ذمہ کر دیتے اللہ تعالیٰ، اپنے کو دیتا دوسروں کو بھوکا مار دیتا. اب دیکھا نا کوئی ایک افسر لگ جائے تو اپنے کو لگاتا ہے، دوسری جگہ کچھ بھی ہو تقسیم کرنے موقع اپنوں کو دے گا، پرائے کو چھوڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رزق میرے ذمے ہے، رزق میں دینے والا ہوں، عزت و ذلت میں دینے والا ہوں، زندگی بنانے بگاڑنے والا میں ہوں، ساری کائنات کا سارا نقشہ سارا میرے ہاتھ میں. اللہ نے کسی کا حوالے نہیں کیا، نہ کسی کے ذمے بارش برسانا کیا، نہ کسی کے ذمے روزی دینا کیا، نہ کسی کے ذمے کھیت اگانا کیا، نہ کسی کے ذمے عزت ذلت دینا. ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ اپنے خود کر رہا، کسی سے نہیں کروایا. نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی وزیر ہے، اور اللہ کا نہ کوئی مشیر ہے. وہ تنے تنا ہے. یہ سوچتے کہ اللہ کو وزیر ہوگی گا، وہ اکیلا ہی وہی کرنے والا. اس لیے لیکن نبیوں کو خدا نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا قیامت تک کہ سارے انسانوں کو یہ بات سمجھا کر آؤ. شاید پہلی بات نبیوں کی یہ بات نبیوں کو بھیجا جائے کہ تم بندوں کو جا کے میری پہچان کراؤ، مجھے پہچان، میں رب ہوں. کوئی افسر آ گیا نا، کوئی نیتا، سرپنچ صاحب اگر جیت گئے، مجھے پہچانو میں سرپنچ ہو گیا ہوں، مجھے پہچانو میں ایم ایل اے ہو گیا ہوں، مجھے پہچانو میں یہ ہو گیا ہوں، مجھے پہچانو میں وزیر ہو گیا ہوں. تو اللہ کہتا ہے بندو مجھے پہچانو، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، نظام میرے ہاتھ میں. اگر مجھے پہچان کے میری مان لو گے تو دنیا آخرت میں سخی رہو گے. مجھے نہ پہچان کے میری مخالفت کرو گے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا پھر دنیا آخرت بگڑ جائے گی. کیونکہ ہاتھ تو میرے ہے، ڈور تو دوسرے کا ہاتھ ہے. کس کے ہاتھ میں ڈور؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں بندے تو کہاں جا رہا ہے. قرآن جائے کہا ہے تصور بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں دوائی، بیمار ہوگا ڈاکٹر فلاں چنگا ڈاکٹر تلاش کرو. ڈاکٹر کے اختیار میں تھوڑی ہے. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، تندرستی نہیں دے سکتا. دنیا والے پاؤڈر لگا سکتا، حسن نہیں دے سکتا. دنیا دار ووٹ دے سکتے، عزت نہیں دے سکتے. یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ. تو سب سے پہلے نبیوں نے کہا کہ بندوں خدا کو پہچانو. اللہ ایک، کلمے میں کیا قرار ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے قابل نہیں، کوئی نفع نقصان پہنچانے قابل نہیں. کرنے والی ذات اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے کرنے کا ضابطہ، اللہ کے کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نظر نہیں آتا. میں نے نبی بھیجا، میرے نبی کے قدم بقدم چلو. جیسے میرے نبی کے ویسے کرو، جو دے دے وہ لے لو، اسے روک کے رک جاؤ. میرے نبی کی اتباع کرو، میری نبی کے قدم بقدم چلو. میرا نبی جو کہے لو، جو روک کسی کو روک دے رک جاؤ. میرے تک پہنچنے کے لیے میرا نبی ہے. نبی کے علاوہ دوسرے کی بات نہیں چلے گی. نبی کو میں نے بھیجا، باقی اور بندوں کو میں نے نہیں بھیجا. تو کلمے میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چونٹی سے لے کے جبریل تک، ساری کائنات مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کے کرنے کا ضابطہ سر سے لے کے پیر تک 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور کے طریقے برا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا تیرا یقین اللہ کے ہونے کا، حضور کے طریقے میں بننے کا. لہذا سب سے پہلے تیرے کلمے کا یقین صحیح کر کہ اللہ کرنے والا
نہ کھیتی سے ہوگا، نہ دکان سے ہوگا، نہ تجارت سے ہوگا، نہ مربوں سے، نہ کسی چیز، نہ افسر سے ہوگا، نہ نیتے سے ہوگا، کرنے والا اللہ ہے۔ تیری نظر اللہ پر آ جائے، تیرا یقین اللہ پر آ جائے اور حضور کے طریقے پر آ جائے۔ اس لیے سب سے پہلے صحابہ کو 13 سال مکی زندگی میں ایمان سیکھنے محنت کرائی، ایمان سیکھنے پہ، پھر حضور والی زندگی، مدینے جانے کے بعد حضور کی زندگی لے کے پوری دنیا میں پھرو، پھر ماحول بنایا، مسجد نبی میں روزانہ عمل ہوا، حضور کے طریقے میں سب کو سکھایا جائے۔ تو پہلا کام تبلیغ میں، یہ تبلیغ جو کام ہو رہا ہے، اسے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ایک بات تو یہ چاہی جا رہی کہ جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی دنیا میں سمجھ میں آ جائے۔ مرنے کے بعد قبر حجت جنت وہ سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ اب وہ دنیا میں سمجھ میں آ جائے، جو بات مرنے کے بعد سمجھو گے نہیں سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات تو کیا جائے، دوسرا تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی یہ خدا کی دی ہوئی ہے، جان مال و وقت یہ تمہاری ملک نہیں ہے، اس کو لگانے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے پہ آ جائے۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں چلے گا، اپنی مرضی چلنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام دین ہے، اور اپنی مرضی چلنے کا نام دنیا ہے۔ تو ایک بات ہر مسلمان کو اتنا ایمان سیکھنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے، پہلا حکم یہ ہے۔ دوسری بات میرے دوستو، ہمارے نبی عرش پر گئے، اللہ سے خاص ملاقات کی، راز و نیاز کی بات ہوئی، پھر اللہ نے وہاں سے 50 وقت کی نماز دی، 45 معاف ہو گئی، 5 پڑھتے اور 50 کا ثواب لیتے تھے، نماز دی۔ مسلمان کے سارے مسائل کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے، نماز کا حکم ہے، صحابہ رات کو نماز پڑھتے تھے۔ نماز اللہ کی طرف سے دی گئی ہر مسلمان کے لیے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے اشارے سے پڑھ، جب تک ہوش آواز باقی نماز معاف نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ایک نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کسی کو معاف نہیں کہ نماز چھوڑنے کا، جس کا حکم قرآن میں 750 مرتبہ، کتنی مرتبہ بولو، مجھے تو بولو ٹوٹی زبان، 750 مرتبہ۔ تم ہی بتاؤ، تیرا باپ کہہ دے 10 کام مرتبہ کہ بیٹے یہ کام کر، اور تم نہ کرے تو کیا کہے گا باپ؟ گھر سے باہر، میری اولاد میری اولاد ہوتی تو میری بات مانتی۔ حالانکہ باپ نے ہاتھ پیر درد کچھ بنایا گیا، یا ہاتھ پیر درد کس نے بنائے؟ جس اللہ نے ہر چیز بنائی، وہ اللہ کہتا ہو بندے تیری ہر چیز میں نے بنائی، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ میری بات نہیں مانتا۔ جب اللہ کو تو ایک مرتبہ کہنا کافی، 750 بار تو حکم دے دیا، پھر اللہ کہتا جب نماز نہیں پڑھتا تو میری زمین آسمان چھوڑ کے چلا جا، کوئی اور خدا تلاش کر۔ اس لیے سب سے بڑا جرم نماز چھوڑنے کا، ایک وقت کی نماز چھوڑ دے 2,88,00,000 بار جہنم میں جلائے جائے۔ سور پناہ مانگتا کہ اللہ بے نمازی کی شکل نہ دکھائی، گندگی سے محروم ہو جاؤں۔ زمین پناہ مانگتی کہ اللہ میں مجھے اجازت دے، میں پھٹ جاؤں، میرے اوپر چلنے قابل نہیں۔ ہر چیز پناہ مانگتی ہے کہ اللہ یہ میں میرے قابل نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا سب سے بڑا جرم، 750 مرتبہ اللہ کا حکم توڑنا، اس سے بڑا جرم کیا ہوا؟ پہلے دور میں بے نمازی کے جنازے نہیں پڑھتے تھے، پہلے کھینچ کے لے جاؤ سزا دو۔ او بھائیو، کوئی اٹھے گا نہیں بچوں، یہ شرارت تو ہماری سچ نہیں ہے۔ یا تو بیٹھو مت، یہ 2 گھڑی چپ کر بیٹھو، تم اٹھا کے لوگوں کو دھن خراب کر رہے، کوئی نہیں کھڑا ہوگا، بیٹھ جائے بٹھا دو، نہ بھی چلے جاؤ اٹھ کے جاؤ۔ تو میرے دوست، 5 وقت کی نماز حضور کے زمانے میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں کبھی نہیں سنا کسی نے کوئی مسلمان نے نماز چھوڑی۔ آج تو نمازی تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ جو چیز اللہ کے نبی عرش سے لے کر آئے تھے اللہ کے پاس سے، اس کو حکم 750 مرتبہ، وہ مسلمان کرنے کو تیار نہیں، اور جو کام اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے اس کے لیے بھاگ بھاگ کرنا۔ تو بتاؤ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کیا؟
جب کوئی ناراض ہو تو کیا کرے گا؟ ماں باپ گھر سے نکل جائے بڑے بڑے. اس لیے توبہ کرو، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو. بولو ارے ٹوٹی زبان سے بولو، منہ بند کر کے بیٹھے کو ٹیکس لگ رہا. 5 وقت کی نماز سارے طے کرو، آج کے بعد نہیں چھوڑو. اور دوسری محنت یہ کرنی، میرے گھر میں، میرے محلے میں، میری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ایک ایک مسلمان کو نماز پہ کھڑا کرنا. اچھا نماز پہ کھڑا کرنے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کہہ دو ہاں جی کہہ دے، لیکن نماز کے لانے کے لیے نماز کا ماحول بنانا، گھر میں ماحول. یہ سونے کی جگہ ہے. نماز 5 وقت کا، 5 اعمال سے گھر میں تعلیم شروع کر. جب گھر کا ماحول بنے گا تو گھر میں نماز بغیر کہے پڑیں گے سارے. آپ دیکھو نا، گھر میں 9 نمازی ایک بے نمازی رہنا مشکل. 9 بے نمازی ایک نمازی رہنا مشکل. گھر کا ماحول بن گیا تو ہر ایک کہے گا 5 اعمال سے گھر میں تعلیم. ایک قرآن کا حلقہ روزانہ، اماں ابا بہن میں سارے بیٹھے، گھر کے محرم یہ نہیں پڑوسوں سب کو بلا کے بیٹھا لیا نا. تیری بہن، تیری ماں، تیری بیٹی اور تیرے گھر والے سب جو محرم ہیں وہ گھر میں بیٹھے. پہلے کلمے کا مذاکرہ، کلمہ صحیح ہے گیا، پھر الحمد شریف کا مذاکرہ، پھر صحیح ہے گیا، پھر قرآن پاک کی سورتوں کا مذاکرہ. صحیح نہیں تو تھوڑا تھوڑا یاد کرو. روزانہ قرآن کا حلقہ، اس کے بعد حدیث پڑھ کے سنا. ایک دن خدا نے ہمارے اتنے حدیث منتخب پکی ٹھکی آئے حدیثیں ہیں بخاری مسلم، پڑھ کے کتاب سناؤ. حدیث کو 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے. اردو سے میں نہیں آتا تو اپنی پنجابی زبان میں ترجمہ کر دو کہ اس کے یہ مطلب ہے، یہ کہا جا رہا ہے. روزانہ حدیث پڑھ کے گھر میں سناؤ. پھر 6 نمبر ایک دوسرے کو یاد کراؤ. ارے نہیں یاد ہو سکتے، اماں ابا کو گنتی تو کرا دو. پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر. اور پھر تشکیل کرو. بھئی دنیا میں دین مٹ رہا، لوگ نمازیں چھوڑ رہے، کتنا ضروری ہے. اور پھر کل کا مشورہ، کل کیا کرے گا. 5 اعمال سے گھر میں تعلیم اگر شروع ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے، عذاب کے فرشتے چلے جائیں گے، شیاطین اس گھر سے نکل جائیں گے. لوگ شکایتیں کرتے ہیں، میں نے بڈھی نو ڈر لگتا ہے، بابے نو ڈر لگتا ہے، مولوی جی تویز بنا دو یہ کر دو. حضور والے اعمال اگر گھر میں ہوں گے تو وہ شیاطین جو ڈرانے والے سارے نکل جائیں گے. یہ گھر کے حضور والے اعمال نبوت جب ہمارے گھر میں ہوں گے تو جتنے شیاطین ڈرانے والے، پریشان کرنے والے سب چلے جائیں گے. جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کھانا شروع کیا اور جب بسم اللہ پڑھ کے سوئے تو شیطان اعلان کرتا، ارے او بھائیو لا مبیت لا ولا طعام لا، اس گھر میں نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، چلو دوسری جگہ. اس گھر میں شیاطین چلے جائیں گے. شیاطین ہی تنگ کرتے. یہ جو بیماریاں ہمارے لگتی ہیں، جنات کی، بھوت کی، ساری یہ سب شیاطین کے دھندے ہیں. جب گھر میں تعلیم ہونا شروع ہو جائے گی اور قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، تو گھر کے اندر میں رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو جائے گی اور شیاطین کی اجازت رخصت ہو جائے گی. گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی. 5 اعمال سے گھر میں تعلیم. چھوٹے بچوں کو اللہ کا نام سکھا، چھوٹے بچوں کو کلمہ سکھا، چھوٹے بچوں کو حلال روزی کھلا. حرام سے بچ. اگر حرام روزی کھائے گا تو جس بدن میں کپڑے میں 2 پیسے حرام کے ہو گئے، جب تک بدن میں کپڑا نماز قبول نہیں ہوگی. اگر حرام کی روزی کھا لی، جب تک وہ اندر میں خون بنے گا تو وہ دوزخ میں جلے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. حرام روزی. ایک بزرگ کہنے لگے، اچھا اس کے جذبہ کیا بنے گا. ایک بزرگ کہنے لگے کہ میں نے میری کسی گھر میں دعوت تھی، 2 مہینے دعوت کھا کے جی چاہ رہا برائی کری، کسی جگہ برائی کری. اور ایک جگہ میں ایک گھر میں میں نے کھانا کھایا، 2 مہینے عبادت میں لذت آتی ہے. وہ پاک کھانا تھا اور یہ ناپاک کھانا تھا. یہ حلال تھا، وہ حرام تھا. سود حرام ہے، بیاج حرام ہے. سود کے 2 پیسے اپنی ماں سے 36 مرتبہ برائی کرنے زیادہ برے. سود سے بچنا، چاہے بھوکا بیٹھا رہے. حلال کھانا، حرام سے بچنا، چاہے بھوکا رہے، چاہے تھوڑا ملے. لیکن آج لوگوں کو پیسہ بڑھانے کا شوق ہے.
بھئی پیسہ بدلنا چاہیے کہ حرام حرام کو نہیں جانتا حلال کیا حرام کیا، اور اس کا نقصان بھی نہیں جانتا کہ حرام کے کھانے میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوستی بنے گا دنیا میں، اس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی۔ کیسے؟ آدمی کے جسم میں اگر خون خراب ہو گیا، کھجلی آ گئی، اس میں دوا لگا دی، پھوڑا ہو گیا، پھوڑے میں دوا لگا دی، پھنسی ہو گئی، پھنسی ہوگی تو کچھ اور ہو گیا۔ وہ خون جب تک تیرا صحیح نہیں ہوگا اندر کی بیماریوں اوپر آتی رہے گی۔ جب تک آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، حلال روزی نہیں کھاتا، تو غلط روزی سے باہر کے گناہ برائی آتی رہے گی اور مصیبت آتی رہے گی۔ روزی پاک ہمارے کام سے یہ ضروری ہے، مسلمان کو حلال روزی کھانا، حرام سے بچنا اور پاک کمائی کرنا۔ اور یہ ضروری نہیں پیسے اکٹھا کرنا، مال اکٹھا کرنا۔ اللہ کے نبی نے دنیا کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے کہا میرے نبی تو ذرا گھر میں فاقے پڑھ رہے، 60 دن 60 راتیں گزر گئی، حضور کے 11 گھروں میں چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی۔ پوچھا گزارا کس پر تھا؟ حضور کو پانی جب کوئی ملتا ہے پانی بھی نہیں بھرا ہوتا، تو رو کھانے کے لیے۔ ارے دنیا میں تو دکھ سکھ گزار لے، مسئلہ تو آخرت کا ہے، قبر حشر کا، مرنے کے بعد کا ہے۔ وہاں ہمیشہ رہنا، یہاں تو 4 دن کی زندگی ہے، چٹنی روٹی کھا کے گزارا کر سکتا ہے، کچے مکانوں میں گزارا کر سکتا ہے، پکے مکانوں میں گزارا کر سکتا ہے۔ حلوہ کھا لے، چٹنی روٹی کھا لے، ایک ہی بات ہے، پیٹ میں جا کے دونوں برابر۔ تو اس لیے اس راستے میں نکل کر ایک اپنا ایمان سیکھنا، ایک اپنی نماز سیکھنا، ایک حلال حرام کی زندگی، پاکی ناپاکی حلال حرام سیکھنا۔ میرے رب نے مجھ سے کیا کرنے کا کسے منع کیا، اور غفلت سے نکلنا۔ پھر بندوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ؟ اگر کسی کے 2 پیسے ناجائز دبا لیے، 750 مقبول نمازیں لی جائیں گی۔ 2 پیسوں سے نمازیں نہیں ہوں گی تو اس کو نہ لا دے جائیں گے۔ کسی کو اگر تم نے گالی دے دی، کسی کو کوچا مار دیا، کسی کو تکلیف دے دی، تو قیامت کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ کسی کے جو ایک بالش زمین دبا لی تو 7 طبق زمین کے قیامت تیرے گلے میں ڈالے جائے گا۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دی، سونے کی نہیں، سونا چاندی کی، تو پتھرے تپا کر کے لوہے کے آگ کے جہنم کو سے داغا جائے گا۔ اور اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دی، سام بچھو بن کے گلے پڑیں گے، تیرا مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی۔ اپنی زندگی بنانے کی فکر کر، یہ تبلیغ اس لیے ہے تاکہ تو شریعت و سنت کو پہچان لے اور تیری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت والی بنے، جہنم سے بچ جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ نہیں آ رہی؟ ارے بولو، گلے آسی لال خرید لینو، ونج کولے آزا پا بیٹھو۔ پنجابی میں کہا ہے گلے آسی لال خرید لینو، ونج کولے آزا پا بیٹھو۔ آیا تھی آخرت بنانے اور آخرت بگاڑ کے جانے۔ تو اس لیے اس راستے میں نکل کر کے ہر بندے کو اپنا وہ دین سیکھنا جس کے ذریعے جہنم سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے۔ اس کی زندگی میں شریعت سنت آتا، بندوں کے ساتھ اچھا برتا ہو اور اپنے رب کو راضی کر کے جائے۔ ایک یہ دین اپنی ذات سے سیکھنا، اور دوسرا میرے دوستو اس دین کو لے کے دنیا میں پھرنا حضور کا امتی ہونے کا اعتبار ہے۔ اس دین کو لے کے گھر گھر اور در در جانا، ایک ایک مسلمان کو تو اللہ کی طرف لانا، یہ اس کے ذمے ہے۔ ایک ایک مسلمان کو شریعت سنت سکھانی، کلمہ سکھا، نماز سکھا، دین سکھا، حلال حرام سکھا، تیرے ذمے ہے۔ صحابہ اکرام اس کلمے کو لے کے ساری دنیا کے کونے تک گئے۔ کہاں سد سکندری ہے، آخری کنارہ وہاں بھی گئے ہیں، آسٹریلیا یورپ جو ہے وہاں بھی گئے ہیں، اور مغربی اسپین جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی گئے ہیں۔ صحابہ نے کوئی دنیا کو نہ خالی نہیں چھوڑا جہاں جا کے کلمے کی آواز نہ لگائی ہو۔ نہ ہوائی جہاز تھے، نہ سڑکیں تھی، نہ سواریاں تھی۔ صحابہ کیسے گئے اللہ ہی جانتا ہے، کیسے گئے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے پہلے نیت کرو کہ اللہ کے کلمے کو لے کے ساری دنیا میں جائے۔ بولو، یہ دل سے بات ہے، یہ کام، ایک بات سن لو میری،
یہ کام کا تعلق دل سے ہے. حضرت فرمایا دین کا کام دل سے ہے. دنیا کا تعلق دماغ سے، دین کا تعلق دل سے. اس کو دل سے تعلق رکھے کہ مجھے تو یہی کرنا ہے اور یہی حق ہے جو میرا اللہ اور میرا نبی کہہ رہا ہے. دل سے تعلق رکھتا ہے. بات سچی مان اللہ رسول سے اس کا یقین پیدا کر. اگر تیرا یقین بن گیا تو تیری دنیا آخرت دونوں اللہ بنا دے. اس کے لیے ایک محنت نکل کر، ایک محنت باہر نکل کر. باہر نکلنا ضروری ہے. جس وقت میں گھر میں آگ لگ جائے، محلے میں آگ لگ جائے تو آگ کا بجھانا سب کو ضروری ہے. نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے، ذکر کرنے سب سے زیادہ ضروری وہ آگ کا بجھانا. لوگ جل رہے ہوتے. اب امت میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ کا غصہ ہے، نافرمانی ہوئی ہے. اس وقت بندے نکل کے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو توبہ کرائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، نماز اور اعمال پہ کھڑے کریں، گناہوں سے توبہ کریں. ایک محنت باہر نکل کر کے بندوں کو اللہ، اور ایک محنت میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اپنے مقام پر ہے. 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، گھر کے اندر گھر کی تعلیم 5 اعمال سے، مسجد تعلیم آدھا گھنٹہ، مسجد میں مشورہ، روزانہ 2.5 گھنٹے نکال کر گھر گھر کی ملاقات. گاؤں میں ارے 24 گھنٹے ہے. کتنے بندے 24 گھنٹے؟ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے تیرے ڈیوٹی، کاروبار، دھندا کچھ بھی، 8 گھنٹے کھانا سونا کچھ بھی. باقی کتنے بچ گئے؟ باقی بچ کے 8. 4 گھنٹے تیرے اور گھر کے کام کے لگا لے تو باقی کتنے بچ گئے؟ 4. یہ 4 میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 گھنٹے روزانہ فارغ کر، صبح یا شام. اور ایک مسلمان سے جا کے مل، اسے ایمان کی دعوت دے، کرنے کی دعوت دے. ارے ووٹ والوں نے سب کا حاصل کر لے. ووٹ والے گھر گھر پھرتے ہیں. تم میرے کو سر پہ بٹھا لو تاکہ تمہاری کل تمہاری لڑائی کر لو. سر پہ بٹھا لو. لوگ تمہاری یہ نہیں کہتے کہ مجھے ووٹ دے دو تو میں تمہارا بڑا بھلائی کرتا رہوں گا. قاری ظہیر کہتے تھے اب ساروں نے ووٹ دے کے تیار کیا تو یہ بھی 1 لاکھ کھانا. پھر اگلی مرتبہ کہ آپ کو اچھا لائیں گے دعا کا اگلا ووٹ بھی کھانا نہیں کرنا. آدمی تو ایسی ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں اللہ کے اپنے مقام پر رہتے ہوئے نماز، تعلیم، اعمال اس کی محنت کر، اور ایک ایک بندے پر محنت کر اپنا ایمان بنانے کے لیے. اس پہ احسان نہیں ہے. اب اس پہ احسان نہیں ہے. زکوٰۃ دینے جا رہا ہے تو اس کا احسان نہیں. تیرا احسان نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، فریضہ ہے. وہ تیرا قبول کرنے کا احسان سمجھ. اس لیے گھر گھر کی ایک ایک مسلمان کی ملاقات ہے. ایک ایک ایمان والے کو اعمال پہ لانا اور ایک ایک ایمان والوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا. مقام پر محنت کر. کوئی بے نمازی نہیں. ہر گھر میں تعلیم کرے، ہر آدمی گناہوں سے توبہ کرے، عمومی ماحول بنے تاکہ برائی ختم ہو جائے دنیا میں. تو ایک بات میرے دوستو یہ ہے کہ بھائی اپنے مقام پر محنت کرنا. 24 گھنٹے کی زندگی میں ارے کم سے کم گھر کی تعلیم کا آدھا گھنٹہ، مسجد تعلیم کا آدھا گھنٹہ، 2.5 گھنٹے ملاقاتوں کا، 5 وقت کی نماز کا کچھ تو وقت فارغ کر. 24 گھنٹے خالی سرپھوڑی کرنے میں، جہنم کے بنانے میں لگا ہوا. کچھ لوگ کام جنت بنانے میں لگا لے. ایک محنت اپنے مقام کی. دوسرا ایک محنت میرے دوستوں کو اپنے مقام پر، ایک محنت اپنے مقام پر کرنی، اور دوسرا صحابہ کے جذبات کہ ساری دنیا میں جاؤں، نبی کا کلمہ لے کر ساری دنیا میں جاؤں اور سارے عالم میں جا کے کلمے کی آواز لگاؤں. صحابہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ اور دعائیہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ آدم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. وہ لوگ ایمان لائے، جان مال سے محنت کی. اللہ کہتا ہے سب سے بڑا انعام دیا جائے گا. اللہ کے راستے صبح شام دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. صحابہ اکرام کا
جذبہ ہوتا رائے خدا میں نکلنے کا. ایک صحابی عمر ابن جموح ہوئے تھے، پیر سے رگڑے، حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جانے نہیں دے. آپ نے بلایا بالکل روک چوک، کہ یا رسول اللہ معذور ہے، لنگڑا ہے. آپ نے فرمایا جانے تو شاید شہادت مل جائے اسے. آپ نے اجازت دے دی. تو میں گھر آیا، بیوی نے کہا میں تو دیکھ رہی ہوں تو بھاگ کے آ گیا. کہنے بھاگ کے نہیں آیا، میں تیاری کرنے آیا ہوں. میں بھاگ کے نہیں آیا، میں تیاری کرنے آیا. چنانچہ اونٹ پر کجاوا کسا اور اونٹ پر بیٹھ کر دعا کی، اللہ مجھے میرے گھر والوں سے لوٹائی. چل دیے. آگے جا کے میدان میں اکڑ سے پھر رہے کہ جنت کا مشتاق کر لیا. حضور فرمانے میں نے جنت میں لنگڑے پیر سے چلتے دیکھا ہے، شہید ہو گئے. ان کی لاش اونٹ پر لاد کر لانے لگے تو اونٹ جنت سے گھر کے لیے واپس نہیں آ رہا مدینے کے لیے. اونٹ کا ایسے ہو گیا. ابو ایوب انصاری 90 سال کے ہو گئے. اجازت چاہیے. میں تو معذور ہو کہنے لگے قرآن کی آیت ہے ان سے کہا نکلو ہر جگہ بھائی مجھے ٹکٹ نہیں دیتی. اجازت مل گئی تو اپنے ساتھیوں کا میں تمہارے ساتھ چلوں گا، زندہ رہوں چلتا رہوں گا. میں مر جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو میری لاش مجھے اونٹ کو باندھ دینا، تمہارے آخری پڑاؤ وہاں جا کے مجھے دفن کر دینا. قیامت میں اللہ پوچھے کیا کیا یوں؟ میں کہتا ہوں اللہ زندہ رہا تیرے راستے میں چلتا رہا، مر گیا تو میری لاش بھی چل چل. حوصلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبات. ایک صحابی شہید ہو رہے، تیر لگ رہا، کہتے خود تو رب الکعبہ، کعبے رب کی قدم میں کامیاب ہو گیا. ایک صحابی حضور کے مدینے کی طرف، اس کا مرض الوفات کا ٹائم آ رہا. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. ایک صحابی بیمار تھے مرض الوفات میں، کہنے لگے میری چارپائی مدینے سے لے کے چلو. جب اس کی چارپائی لے کے مدینے چلنے لگے تو قرآن سے بیان کرے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، کیوں لے چلو؟ اللہ اس کو رسول دی. ثم يخرج الموت من يخرج من بيته مهاجرا الى رسوله. جو آدمی اپنے گھر سے نکلا اللہ اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آ گئی، اللہ پر اس کا اجر واجب ہو گیا، اللہ پر اس کا اجر واجب ہو گیا. اس کا گھر سے نکلتے اللہ کے راستے شروع ہو گیا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کو بے حد پسند ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. وہ گھوڑے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے جو ٹاپ نکلتی ہے اس کی قسم کھاتا ہوں. اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جانور بھی نکلتے ہیں اللہ اس کی تعریف کرتا ہے. اب یہ طے کرو موت تک حضور کے کام کو زندگی کا مقصد بنا کر تیرا نبی امتی نے کتنا رویا. میرا نبی حضرت عائشہ فرماتی ہے رات کے وقت میں جب آپ روتے تھے تو آپ کے رونے کی آواز کیا تو چکچو کے گھڑگھڑاہٹ کی طرح یہ ہنڈیا کے اگلنے کی آواز آتی تھی. رب امتی رب امتی رب امتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو تلاش کرے تو کہاں ملو گے؟ فرمایا کبھی پل صراط پر بال سے باری تلوار سے تیز 1500 برس کا راستہ میں وہاں ملوں گا. رب سلم رب سلم رب سلم. اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار اتار دے. یا فرمایا میزان پر ملوں گا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. یا فرمایا حوض کوثر پر ملوں گا جہاں میری امت آ رہی ہوگی نور والے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا. یا فرمایا بارگاہ الہی میں میرا امتی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا میں وہاں ملوں گا تاکہ میرا امتی گھبرا نہ جائے. حضرت عائشہ پوچھا کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو بھول جائیں؟ اب عائشہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جس کو کسی کو کوئی یاد نہیں رہے گا. پل صراط پر کسی کو کوئی یاد نہیں رہے گا، سب اپنے ٹکڑے روئے گا کہ میرا کیسے پار ہوا. میزان پر اور اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو ہر ایک بھول جائے گا، کوئی کسی کو کوئی یاد رہے گا. یہ تو حضرت عائشہ کی بات ہے. تیرا میرا کیا حال بنے گا جن کے دن نیکی بھی گناہ ہے. اس لیے پچھلی زندگی پر توبہ کر، کہو اللہ میری توبہ
کہو اے اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ جگ جانو چالو ڈیرا، اس دنیا تے کو پھیرا، کھڑا جہاز نبی دا مارے سد مہانا، لے لو ٹکٹ رسولہ کھولو جس نے جنت جانا۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اس لیے میرے دوستوں بتاؤ کون مرد میدان حضور کی پاک زندگی سیکھنے کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائے، تاکہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضری ہو تو کہہ دے اللہ زندہ رہا چلتا رہا، مر گیا تو میری لاش بھی چلتی رہی۔ اے اللہ میں روڑا والی کے جنگلوں میں، ہنومان گڑھ کے جنگلوں میں تیرے راستے میں کلمے کی دعوت لے کے پھرتا رہا، سردی کی موسم میں گرمی کی موسم میں۔ اب بتاؤ کون مرد میدان جو اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑا ہو جائے؟ 4 دعائیں کروں گا میں اس کے لیے، 4 مہینے چاہیے، بندر علاقوں میں پھرنا، کمزور علاقوں میں پھرنا، اور اللہ کے نبی کا غم لے کر پھرنا، قیامت کے میدان میں نبی کہہ دے ہاں میرے امت